عزیزی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی مخبر نامہ بھی لے کر آئے آج. آج تم کون سا مخبر نامہ لے آئے ہو؟ آج تو ہمارا جو پروگرام تھا وہ خصوصی طور پہ ثانیہ مارگلہ کے حوالے سے تھا. میں کسی اگلے شو میں یہ رونا چاہ رہا تھا، مگر جس بد نظمی کا تم رو رہے ہو نا، یہ ثانیہ مارگلہ کے حوالے سے، وہی بد نظمی ساری اس مخبر نامے میں بھی پائی جاتی ہے. اس لیے میں نے سوچا کہ تمہیں یہ بھی سنا دوں، نرا ادھر ہی نہیں، ہر جگہ پہ بد نظمی ہو رہی ہے. تم سنو گے تو حیران ہو جاؤ گے. یہ ہارس اسٹیل مل والوں کا کیس نہیں ہے، یہ پنجاب بینک والا، یہ ساری گورنمنٹ نے ان کی جائیداد فریز کر لی ہے اور اس کی پاور آف اٹارنی پنجاب بینک کے پاس ہے. یار ان کی ایک گاڑی تھی اللہ لو کے نوی نکور، بڑی مہنگی گاڑی کو 30 لاکھ روپے کی، نسان فیئر لیڈی اس کا نام ہے. یہ پنجاب بینک صاحب نہیں ہے جو، اس نے کیا چاند چڑھایا، اس گاڑی کی کلوز آکشن کر کے نا، اوپن آکشن نہیں کی جیسے ہونا چاہیے، کلوز آکشن کر کے، تو ایک بڑے اہم بندے جو ہیں پنجاب بینک کے بڑے بڑے افسر، ان کا بیٹا آج کل وہ گاڑی چلا رہا ہے اور سنا ہے آکشن میں 20 لاکھ روپے میں وہ گاڑی گئی ہے. اب پتہ نہیں نامے کس کے ہے، مگر موجے وہ بچہ لے رہا ہے جس کا ابا اس بینک کا بہت تگڑا افسر ہے. ایک جناب ریزورٹ ہے کوئی چھانگلا گلی کے قریب ہے جی، یہ پہاڑی علاقہ جو ہے جہاں سیر سور کے لیے لوگ جاتے ہیں، مری والی سائٹ پر. جی جناب، اس ریزورٹ کو جو بینک نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے پاور آف اٹارنی کے طور پہ، اس میں کون موجیں کر رہے ہیں، کون چھٹیاں منا رہے ہیں؟ کون؟ اسی پنجاب بینک کے افسروں کے گھر والے. تو آج کل موسم ہے تو اپنے خرچے پہ کرے نا، گورنمنٹ کے خرچے پہ نہ کرے. اس وقت وہ گورنمنٹ کی جائیداد ہے. لو جی 3 گھر تھے ان کے ہارس اسٹیل والوں کے، 2 ڈیفنس میں اور ایک گلبرگ میں. 122H اور 93M، یہ 2 گھر ہیں ڈیفنس میں، اور 94G گلبرگ کا گھر ہے. یہ تینوں گھر بھی جو اس وقت پنجاب بینک کے پاس ہیں، یہ یرے استعمال بھی پنجاب بینک کے ہی ہیں. افسر استعمال کر رہے ہیں، موجیں لوٹ رہے ہیں، اس کے اندر گھسے ہوئے ہیں تینوں کروں گے. یہ نظم و ضبط ہے پنجاب بینک کا، جس کا بد نظمی کی وجہ سے پہلے ہی بیڑا غرق ہوا تھا، ابھی تک اپنے آپ میں نظم و ضبط پیدا نہیں کر سکا. اب دوسری بد نظمی سنو تمہاری ہے میری. جی جناب، ٹیلی ویژن اینکر کی بھی یہ بد نظمی سنو نا. وہ کیا ہے، یہ ہیلری کلنٹن نے پچھلے دنوں جو انٹرویو نہیں دیا سارے اینکروں کو، جس میں لیڈ کر رہے تھے ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب، اس پروگرام کی ریکارڈنگ کے دوران جو سیٹیں پڑی ہوئی تھی نا جی اینکروں کی، آ کے مہمان کے طور پہ بیٹھنا ہے اور سوال جواب کرنے ہیں، ہیلری صاحبہ کے ساتھ ہی جو سیٹ تھی اس پہ ایک خاتون اینکر کی چٹ لگی ہوئی تھی نام کی. ایک اور خاتون آئی ہیں، بڑی جوراور ہے وہ بھی. وہ آئی ہیں، انہوں نے آگے دیکھا کہ ادھر ہیلری نے بیٹھنا ہے تو ساتھ والی کرسی پہ نہیں، یہ کون سی چٹ لگی ہوئی ہے. چٹ پکڑ کے پاڑ کے انہوں نے پرے پھینکی اور ادھر بیٹھ گئی ہیں کہ ہیلری کے ذرا قریب میں ہوں گی. لو جناب، وہ جن کی چٹ لگی ہوئی تھی، جب وہ اینکر صاحب آئی ہیں خاتون، ان کو کسی نے بتا دیا. اچھا، ان کو جب پتا چلا کہ یہ میری سیٹ تھی اور اس نے میرے نام کی چٹ پاڑ کے پھینکی ہے، انہوں نے کہا اٹھو یہاں سے، یہ سیٹ تو میری ہے. انہوں نے کہا نہیں رام کر، میری سیٹ ہے. لو جی یہاں پہ تو میں شروع ہوئی اور لڑائی شروع ہو گئی، جس پہ پی ٹی وی کی انتظامیہ نے تھوڑی سی دلیری کی ہے اور انہوں نے آقا کے بات سنو، آپ دونوں ہی ادھر نہیں بیٹھیں گے. ادھر پہ بٹھا دیا ایک مرد حضرت کو، ان دونوں کو بٹھا دیا دور. پھر پروگرام کی ریکارڈنگ ہوئی. ہیلری بھی سوچتی ہوگی کہ ہائے ان کی تو عورتیں بڑی کپتی. لو جناب، وہ جس اینکر نے سیٹ کے اوپر سے وہ چٹ پاڑ کے تو تشریف رکھی تھی وہاں، اس نے پھر یہ غصہ نکالا کہ جب اس نے اپنا پروگرام چلایا نا، وہی پروگرام اپنے چینل پہ، تو جو خاتون آ کے لڑی تھی نا اس نے اس والے سارے شاٹ بیچ میں سے نکال دی. جو ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب نے اس کا تعارف تورف بھی کرایا تھا، وہ بھی بیچ میں سے نکال دیا. جہاں جہاں اس کی فوٹو آئی ہے اس نے بیچ میں سے نکال دی ہے. اس نے اپنا حق استعمال کیا. کیسا نظم و ضبط ہے تم لوگوں میں بھی. اب تیسرا نظم و ضبط میں جو تمہیں سنا رہا ہوں وہ لاہور کے ایک ایم این اے صاحب کا ہے. اللہ خیر. ایم این اے صاحب ہے، بڑے تگڑے، بڑا تگڑا ووٹ لے کے جیتے ہیں وہ. ظاہر ہے لاہور کے ایم این اے تو نون لیگ ہی ہوں گے.
अगर ये बात तुम ना करते तो तुम्हें कोई तकलीफ थी? अच्छा चलो सुनाओ ना। अच्छा जी, अब इन्होंने कह दिया है, ये भाई साहब जो मुखबरी में जरूर ठूंगा मारते हैं, वह जैसे बगला नहीं छोटी मच्छी उठा के दौड़ जाता, बिल्कुल बगला तबीयत है इसकी। अच्छा मुखबरी सुनाए। वो जो एमएन है ना जी नून लीग के, उन्होंने बैंक से एक गाड़ी ली हुई है। अल्लाह लोके जरा देखो नज़्मो ज़ब्त हमारा, 11 किस्तें उसकी नहीं दी हुई बैंक को। और बैंक जब भी बंदे भेजता है गाड़ी लेने के लिए, गाड़ी जाहिर है छीन लेते हैं, किस्त ना दो दूसरी तीसरी किस्त पे माड़ा बंदा बूदा कर देते हैं। आप दूसरी तीसरी किस्त की बात करें, बैंक अब इतना स्ट्रिक्ट हो गया है कि वो पहली इंस्टॉलमेंट ना देने पे गाड़ी जब्त कर लेते हैं। अल्लाह तेरी खैर करे। इसीलिए जब तुम्हारी परजाई की कमेटी निकली थी तो मैंने नकद स्कूटर ले लिया था, मैंने किस्तों पे नहीं था लिया। भाभी की कमेटी से ये मैंने बता दिया जी। और मेरे अम्माल का अपनी बेइज्जती मैं खुद ही सुना देता हूँ। लो जनाब, वो जो भाई साहब जिन्होंने 11 किस्तें नहीं दी हुई, बैंक वाले जब उनसे गाड़ी छीनने के लिए जाते हैं तो उनके गनमैन गन्ने से दी कर लेते हैं, दौड़ जाओ यहाँ से। और बैंक वाले बेचारे हैंड यप के पासा परतते हैं और सीधे बैंक में चले जाते हैं। 11 किस्तें ना देने के बावजूद गाड़ी उन्हीं के पास है और उन्होंने दी नहीं अभी तक बैंक को, न किस्तें दी है न गाड़ी दी है। हाँ या ना वाला सवाल करूँ ना? क्या हाँ या ना वाला करूँ ना सवाल? पहले जो तुमने वो लोच तल लिया नून लीग वाला, आप बीच में से क्यों हाँ ना कर रहे हो? नहीं नहीं, हाँ ना वाला तो सवाल है ना मेरा। अच्छा जी बताएं जी। अच्छा ये बताओ कि ये गाड़ी स्टेविक है? यार जब ये रिकॉर्डिंग खत्म होती है तो तुम ये पिछली गली जिसमें हनेरा है उधर से क्यों नहीं गुजरते? फिर क्या होगा? को बंदा को एट शिट लेके खड़ा होता है बेचारा मुंतजर। तौबा है। नाज़रीन ये हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। ऐसा सवाल पूछता है कि सारी मेरी मुखबरी ओपन करके रख देता है। नहीं हाँ ना तुमने वाला हाँ या ना में जवाब नहीं दिया मुझे अभी तक। हाँ। एट में तुम्हें क्यों मारना चाहता हूँ? हाँ ये तो मारना चाहता हूँ ना। हो अच्छा।